فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا آپ کو صرف یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UN نمبر پہ کال کرنی ہے۔ وہ نمبر آپ نوٹ فرما لیجئے، 04200070000 یعنی 042-111-70000۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی ہمیں اپنے ریٹن میسیجز بھیج سکتے ہیں اور وائس نوٹ کی صورت میں بھی ہم میسیجز آپ کر سکتے ہیں ہمیں۔ وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیں، 0321565200 یعنی 0321565200۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا پینل موجود ہوتا ہے اور پیغام ٹیلی ویژن کے جو ناظرین ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے کسی بھی قسم کے تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے مفتی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب کیسی طبیعت آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہے جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالی، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مفتی صاحب انشاءاللہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن مفتی عبدالولی خان صاحب جو آج کی ہماری کرنٹ ہیڈ لائن ہے پہلی، کہ ہربنس پورے میں جو ہے نا ڈیرے سے کوئی پالتو شیر تھا، وہ بھاگ نکلا، خوف و راز پھیلا، اور لیکن اس کو کوئی گارڈ تھا کسی بھی گھر کے باہر تھا، اس نے شوٹ کر دیا، گولی سے اسے مار دیا۔ جو ہمیں رہنمائی درکار ہے شرعی طور پہ، پوچھا گیا ہے کیا اسلام میں شیر جیسے خطرناک جانوروں کو ذاتی ملکیت میں رکھنا جائز ہے؟ ایک تو یہ پہلو ہے، اور جو دوسرا پہلو ہے، اگر یہ جانور عوامی سلامتی کے لیے خطرہ بن جائے اور اسے ہلاک کرنا پڑے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جو اس طرح کے حیوان ہیں ان کو حیوان مفترس کہتے ہیں، درندہ ہیں، سبع ہیں، تو چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، اور ان کو یعنی ان کی تربیت کرنا مشکل ہے، تربیت ان کی نہیں ہو سکتی، یعنی ان کو پالتو نہیں بنایا جا سکتا باقی، کیونکہ یہ ذاتاً اور طبعاً وحشی جانور ہیں۔ جی بالکل۔ تو ان کو پالتو بنانا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ کسی بھی وقت جو مالک ہوتا ہے اس کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور مشاہدہ ہے اور یہ خبریں بھی آتی ہے کہ بعض اوقات وہی شخص جو ان کو پال رہا ہوتا ہے، ان کو کھلا رہا ہوتا ہے، کبھی ان کا مزاج خراب ہو جائے تو اسی کو بھی یہ کھا جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جانوروں کو جو کہ درندہ قسم کے ہوتے ہیں، چیتا ہے اور اسی طرح یہ تیندوا ہیں اور باقی یہ شیر ہے، یہ ان کا پالنا اور گھروں میں رکھنا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ مفترس ہیں، کیونکہ یہ چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، اور ان کے رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو عموماً یہ سلسلہ چل پڑا ہے اس طرح کے جانوروں کا گھروں میں رکھنا، مقصود یہ فخر و مباحات ہے اور لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ایک امتیازی شان دینے والی بات ہے کہ دیکھو اس کے گھر میں شیر ہے، اور اس سے اس بندے کو بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس بندے کے علاوہ پڑوسیوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور زخمی کیا لوگوں کو اس تیندوے نے یا چیتے نے۔ تو یہاں پر بھی اگر یہ گارڈ اس کو نہ مارتا، گولی نہ مارتا، تو اس نے نقصان تو کرنا ہی تھا، اور کیونکہ ان کے مزاج میں یہ افتراس اور حملہ ور ہونا اور یہ گوشت کھانا، یہ سلسلہ ان کے مزاج میں موجود ہے، تو یہ تو اچھا کیا اس بندے نے کہ گولی مار دی اور کام اس کا تمام کر دیا، اور یہ پالنا جائز نہیں۔ اہل علم کا یہی قول ہے
سعودی مشائخ کا اور دیگر مشائخ کا، جو اماراتی مشائخ ہیں، ان سب کا یہی فتویٰ ہے کہ اس طرح کے جانوروں کو گھروں میں رکھنا یہ جائز نہیں۔ قانونی طور پر بھی نا ایسے بغیر شروط اور پابندیوں کے اور ہر بندے کے لیے لانا یہ قانون کے مطابق بھی ممنوع ہے۔ جو لوگ اس کو لاتے ہیں ان پر بے شمار پابندیاں لگتی ہیں، ان کا جو گھر ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ واقعی اس میں یہاں پر شیر اور اس طرح کے جانوروں کو رکھا جا سکتا ہے کہ نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض جانوروں کے متعلق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ جو جانور اس طرح کے جانور ہیں یقتلن فی الحل والحرم، ان کو حرم کے اندر بھی قتل کیا جائے گا اور زمین حل یعنی حرم سے باہر جہاں پر بھی ملے ان کو قتل کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک کلب عقور ہے، تو کلب عقور ایک نام ہے ہر اس درندے کا جو چیر پھاڑ کرتا ہے، درندہ ہے، مفترس ہے، تو ان کو جو ہے نا یہ قتل کیا جائے گا۔ جو کاٹنے والا کتا ہے اس کو بھی، اور یہ چیتا، درندہ، اہل علم نے سب کو اسی کیٹیگری میں وہ شامل کیا ہے۔ تو ان کو تو مارنے کا حکم ہے، نہ کہ اس طرح کے پالنے کا، جبکہ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا۔ ایک عام کتا تو بندہ رکھے رکھوالی کے لیے، اس کا کوئی فائدہ سمجھ میں آتا ہے، زراعت مویشیوں کے لیے اور یعنی جو ہے چوکیداری کے لیے، پہرے کے لیے، یہ اس کی تو کوئی صورت بنتی ہے، ان کی تو یہ صورت بھی نہیں بنتی۔ لہٰذا اجتناب کرنا چاہیے پھر محلوں میں اور علاقوں میں اس کا رکھنا، اور یہ جو فخر و مباحات اور بڑائی کی نشانی کے طور پر رکھتے ہیں، اجتناب کرنا چاہیے لوگوں کو اس سے۔ اچھا، بہت شکریہ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب۔ مفتی صاحب جو دوسری ہماری ہیڈ لائن ہے کرنٹ کہ افسوسناک خبر ہے کہ کراچی میں مسافر گاڑی میں آگ جو اس کا سلنڈر تھا وہ پھٹ پڑا، جس کی وجہ سے 10 افراد جھلس گئے اور کچھ فیملی کے ممبرز تھے، 6-7 سے زیادہ فیملی ممبرز تھے جو کہ جھلس گئے، اور جس میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ مفتی صاحب جو ہمیں شرعی طور پہ رہنمائی درکار ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں گیس سلنڈر یا دیگر خطرناک مواد کے غیر محفوظ استعمال کے نتیجے میں ہونے والے حادثات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ ایک تو یہ پہلو ہے، اور ایسے حادثات میں زخمی یا مرنے والوں کے لیے شریعت میں دیت کا کیا مقرر کی گئی ہے، دیت کا کیا احکام ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ جو ایسے کوئی بھی حادثے ہوتے ہیں جو کسی غفلت کی بنیاد پر ہوں یا کسی ایسی وجہ سے جو بندوں کے اختیار میں ہوتی ہے کہ اس کی وہ دیکھ بھال کریں، لک آفٹر کر کے اور پورا جائزہ لے کے پھر اس کو آگے لے کے چلیں، بالکل، تو عموماً یہ شرائط بھی طے ہوتی ہیں، لکھا بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ CNG اسٹیشن اور ان سب پہ بھی یہ چیزیں آویزہ ہوتی ہیں، اور اسی طرح گاڑی کے اندر جو پرابلم ہو اس کے متعلق بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اگنور کر دیا جاتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، چل ہی رہا ہے اتنی دیر سے، تو ایسے کرتے کرتے وہ بعض اوقات حادثے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ بے شک۔ تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر وہ غفلت شامل ہو اس ڈرائیور کی یا اس کے مالک کی، اور وہ ایسی وہ گاڑی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو چلا رہے ہیں، تو یہ یقیناً اگر ان کی غفلت اس پہ شامل ہے اور ایسے کوئی دلائل قرائن مل جائیں تو ان پہ پھر دیت آئے گی۔ یہ ہوتا ہے قتل بسبب، یعنی قتل خطا اسے کہہ لیں، کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر تو نہیں، لیکن وہ سبب بن گئے قتل کا، یا ایسا شکار ہو گئے لوگ ان کے اس غفلت سے۔ بالکل ایسے ہی، جیسے ہمارے ہاں یہ جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے اس میں بھی لکھا ہوتا ہے جگہ جگہ، مثلا موٹر وے پہ بہت سی ہدایات، اسی طرح GT روڈ پہ یا عام سڑکوں پہ ہدایات لکھی ہوتی ہیں، ان کو بالکل پامال کر کے کرتا رہے گا۔ جی، بلکہ ادارے بھی ایسے موجود ہیں کہ آپ اپنی گاڑی چیک اپ کرائیں جو خاص کر پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک طرف کر کے پھر اس کا خیال نہ رکھنا، تو یہ تو ایسے لوگوں کا ایک جرم بنتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، اور اس میں یہ بھی ہدایات میں شامل ہوتا ہے کہ آپ نے جب بھی پیٹرول یا CNG بھروانی ہے تو آپ
علیحدہ یعنی سواریوں کو اتار کے بھروائیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا ٹائم بچانے کے لیے یعنی جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ سواریوں سے بڑی بھری گاڑی جو ہے نا وہ آگے سی این جی پہ یا ادھر کھڑی کرتے ہیں. حالانکہ انہیں چاہیے کہ اپنے وقت سے وہ نکالیں اور پھر اس میں بھروائیں. مفتی صاحب اس میں یہ بھی تو پہلو ہے کہ جو ہمارے دیکھنے میں بھی اگر کوئی ڈرائیور حضرات ہیں میسیج تو یہ بھی جانا چاہیے ہماری طرف سے کہ ایک ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, پیچھے جو موجود افراد ہیں پتہ نہیں کتنی فیملیز کے سربراہ ہیں, ایک تو شخص نہیں ہے پیچھے 10-15 کی فیملیز ہیں. جی جی, اور بعض اوقات ایک ہی فیملی کے افراد ہوتے ہیں, ان کے لیے بہت بڑا حادثہ بن جاتا ہے. اس میں بھی ایسا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیے جو سب سے زیادہ خطرناک صورت ہو سکتی تھی وہ آگ تھی, یعنی جس سے کوئی نقصان ہو سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ واضح طور پہ فرمایا کہ انما النار ہی عدو لکم, یہ جو آگ ہے نا یہ تمہاری دشمن ہے. فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا, جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دیا کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیفٹی میئر جی جی اپنانے کی ضرورت ہے. ہاں, تحفظ ہر جانب سے. دیکھیں ہمارے پاس بہت سی امانتیں ہیں اور جان کی بہت قدر و قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, اور ہمارے ہاں بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ ہماری وجہ سے, ہماری غفلت اور سستی کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو. تو حکومت کو بھی چاہیے اس بارے میں پلان کریں, اور عوام کو بھی چاہیے, اور جو خصوصاً ایسے ڈرائیور حضرات ہیں ان کو ضرور جو غفلت کا شکار رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, بلکہ سواریاں کہہ رہی ہوتی ہیں بعض اوقات کہ کوئی سمیل فیل ہو رہی ہو, کہتا ہے کوئی بات نہیں, یہ آتی رہتی ہے. تو مفتی صاحب دیت جو ہے پھر دینی پڑے گی. ظاہر ہے اگر وہ ان کی غفلت اس میں شامل ہو پھر دیت دینی پڑے گی. اگر انہوں نے چیک کیا ہوا تھا, کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی اور کوئی ایسا نہیں تھا, پھر ہو گیا تو پھر ہم اس کو آفت ایک سمجھیں گے قدرتی. اس میں پھر حکومت کو چاہیے کہ ان کے یہ بھی تو ایک پہلو موجود ہے کہ ڈرائیور حضرات جو ہیں فائنینشلی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کیونکہ وہ تو صرف ڈرائیونگ کرتے ہیں. تو وہ جو مالک ہوتے ہیں آپ کو پتہ گاڑیوں کے, جی جی, وہ کمپنی جو ہے یا جو اس کے مالک ہیں ان کو پھر وہ کرنا. اچھا, وہ یہ دیت کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا, دیت عاقلہ پر ہوتا ہے. عاقلہ اصطلاح ہے, یعنی وہ جو اس بندے پر بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا, قبیلہ برادری, ان پر بھی ہوتا ہے. اور جو یہ ڈرائیور طبقہ ہے نا, ان کی یہ برادری ہے. تو وہ مالکوں پہ, پھر ان کے ڈرائیوروں پہ, اور تمام مالک جو ہے نا اس کی ایک تنظیم ہوتی ہے, ڈرائیورز کی. ہاں جی, تو ان پر یہ دیت لازم ہوگی. اوکے اوکے جی. اگر یہ دیت ان سے لی جائے نا تو پھر وہ اس طرح کی خرابی ہرگز نہ. ہاں, سیفٹی میئرمنٹس مجھے بیسک ہیں, یہ جو ہمارے دیکھنے والے بھی بالکل موجود ہوں گے, ان میں ہم انہیں میسیج دینا چاہیں گے کہ آپ کوشش کیا کریں, سیفٹی میئرمنٹس لیا کریں. اور سواریوں کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیفٹی میئرمنٹس نہیں لیے گئے تو آپ انہیں ڈٹ جائیں کہ ہم سفر نہیں کریں گے آپ کی گاڑی کے اوپر, یا آپ گاڑی چینج کر لیں. کوشش کرنی چاہیے, احتیاط علاج سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. مفتی صاحب ہمارے ریٹرن جو سوالات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ خواجہ سرا فوت شدہ کو غسل دے سکتا ہے اور نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ جی, یہ جو خواجہ سرا کہتے ہیں, خنسا اسے کہتے ہیں عربی میں, تو جب یہ بالغ نہیں ہوئے ہوتے نا تو پھر ان کا اتنا پتہ نہیں چلتا. اچھا, یعنی 10 سال سے کم عمر ہے, پتہ نہیں چلتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. جب یہ بالغ ہو جاتے ہیں, یعنی عمر کی اس حد کو پہنچ جاتے ہیں, جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے 12, 13, 15 سال کا, اس کے بعد پھر ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد ہیں یا کہ عورت. یعنی مثلا ایک شخص ہے, اس کی داڑھی نکل آئی, باقی اس کی آواز بھی مردوں کی طرح ہے, داڑھی بھی ہے, اور اس کے کوئی پستان نہیں نکلے, اب یہ مرد ہے. اور اس کی اور بھی علامات ہے, پیشاب کس جانب سے کرتا ہے, تو اگر اس آلے سے کرتا ہے جو مذکر کا آلہ ہے, مرد کا آلہ ہے, تو اس سے پیشاب ہے, تو پھر یہ مرد ہے. اچھا, وہ کچھ نقص قدرتی طور پر اس کے اندر آ گیا ہے, لیکن شرعی لحاظ سے یہ مرد ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور اگر اس کے نہ داڑھی نہیں نکلی اور پستان نکل آئے ہیں, وہ حرکات وغیرہ خواتین جیسی ہیں, اور پیشاب بھی نہ اس راستے سے کرتا ہے, تو پھر یہ خاتون ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو خاتون یعنی عورت کے حکم میں رکھیں گے. اچھا, اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقسیم فرمائی ہے, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا,
اور تیرا رب جو ہے بھولنے والا نہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میراث کے مسائل میں اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے متعلق جو مذکر ہیں، جو لڑکے ہیں، ان کے لیے دو حصے ہیں، اور جو عورت ہے ان کے لیے ایک حصہ، یہ بتا دیے۔ پھر دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذکور دیتا ہے یعنی لڑکے عطا کرتا ہے، جس کو چاہے اناث عطا کرتا ہے یعنی لڑکیاں دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا دونوں دے دیتا ہے، لڑکے بھی دیتا ہے لڑکیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، بات کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ تو اب یہ اللہ نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ میراث کے مسائل میں بھی یہاں پر بھی اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ جس کو چاہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہے لڑکے دیتا ہے، بات کو دونوں دے دیتا ہے۔ اب اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ہارمون سے کوئی کمی بیشی کی وجہ سے نہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے، لیکن باقاعدہ یہ مرد ہیں یا عورت ہے۔ اگر وہ مرد ہے تو وہ غسل بھی دے سکتا ہے مرد کو، اور اسی طرح اس کا جنازہ بھی پڑھا سکتا ہے بغیر کسی شک اور شبہ کے۔ اور اگر وہ عورت ہے تو پھر عورت کو غسل دے سکتی ہے وہ، اور اسی طرح یعنی وہ تو جنازہ تو نہیں پڑھائے گی، امام تو نہیں بن سکتی پھر چونکہ وہ خاتون ہے۔ تو یہ ہے ایک آخری شکل جو ہے نا وہ خنثی مشکل کی ہوتی ہے، خنثی مشکل اس کو کہتے ہیں، جس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ لیکن آج کل یہ طبی لحاظ سے اور میڈیکل سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، وہ معائنات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد ہے یا کہ عورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی تفصیلی طور پر سمجھایا۔ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بیٹا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ کیا مفتی دونوں کو میرا سلام بہت بہت۔ جی جی، میں تو انتظار کر رہی تھی بھی علی بیٹا دے گا، وہ جوان ہمارے شہید ہو گئے نا، ان کی دے گا ہیڈ لائن پر، وہ آپ نے شیر کی دے دی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ان کے لیے دعا کرائے جو جوان ہمارے شہید ہو گیا، نقصان ہمارا ملک کا ہو گیا۔ بے شک۔ پھر دوسرا وہ نا میری بیٹی خواب میں ڈرتی بہت ہے، کوئی وظیفہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب سے۔ ٹھیک ہے جی، بہت ہاں، شکریہ۔ تو ان کے لیے دعا کرائیں، وہ بچے جو ہماری خاطر بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے دعا کرائیں، ان کے عزیزوں کو، ان کو حوصلہ ہو جائے۔ یہ سب ہمارا کرتے ہیں، ان کو افسوس ہے سب لوگوں کو ہمارا۔ چلیں جی، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ بالکل مفتی صاحب، مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب ایک تو دعا کا انہوں نے بولا ہے، ہمیں دعا میں یاد رکھنا چاہیے، بالکل حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں ہمارے لیے، یہ تو بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ ان کا تو ایک تو مختصر طور پہ ہمیں بتا دیجئے ناظرین کے لیے بھی، ایک شہید جو ہے اس کا کیا مقام ہے، اور جو دوسرا ان کا سوال تھا کہ خواب جو ہے نا سوتے سوتے ڈر جانا، اس سلسلے میں کوئی وظیفہ، کوئی شرعی رہنمائی ہمیں وظیفہ اور دعائیں دونوں ٹھیک ہے شیخ صاحب جی، ٹھیک ہے، شکریہ وہ کریں گے۔ جی مفتی صاحب۔ جی ایسا ہے کہ دیکھیے جو حفاظت کرتا ہے نا، جی تفصیل ہے اس کی، ذرا مختصر میں یہ عرض کروں کہ جو چیزیں انسان کے لیے آخرت میں اس کے لیے کامیابی کی دلیل بنتی ہیں، تو ان میں سے ایک سرحد پہ پہرا دینا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرحد پہ جو شخص پہرا دیتا ہے اس کو یہ اجر ملتا ہے کہ قیامت تک اس کا اجر لکھا جاتا رہے گا، اللہ کی رضا کی خاطر اس نے پہرا دیا ہو، اللہ اکبر۔ یعنی اتنا بڑا یہ کام ہے۔ اسی طرح وہ آنکھ جو پہرا دیتی ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ آنکھ جو وقتی طور پہ ایک رات کے لیے جاگتی ہے، یہ اور ایک بندہ ہے اس نے ڈیوٹی ہی یہ لی ہوئی ہے کہ سرحد پہ اس نے پہرا دینا ہے، تو یہ ظاہر ہے بہت بڑے اجر کی بات ہے، اور یہ لوگ واقعی بڑے قابل قدر ہیں۔ جو ہم دیکھیں ایزیلی اگر بیٹھے ہیں امن سے یہ پروگرام کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، تو یہ سب اس وجہ سے ہے جو الحمدللہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے جو شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے جو اس پہ مامور ہیں۔ ہماری طرف سے مفتی صاحب جو سلام ہے، جو ہمارے نوجوان ہیں، دل سے ہم انہیں سلام کرتے ہیں، اور ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں جتنے بھی الحمدللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اگر ہم آج چین سے بیٹھے ہیں، اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اس کے بعد جو محنت ہے، ان کی کوشش ہے، لگن ہے، وہ ساری الحمدللہ شامل ہے۔
اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، بے شک. اور حقیقت یہ وہی ہے نا. دیکھیں وہ شہید ہو گئے اور یہ ہماری حیات. اللہ اکبر. اچھا خیر، وہ وظیفہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ یہ جو رات کو ڈر جانا ہے، اس میں آخری 3 قل جو ہیں یہ پڑھ کے، کیونکہ یہ وسوسے، یہ خیالات اور ایسے سب کچھ، یہ رعب، یہ ڈر، یہ اس سے ختم ہوتا ہے. آخری 3 صورتیں جو ہے نا ان کو 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ اس سے وہ ان کی کیفیت. کرسی بھی، آیت الکرسی وہ ظاہر ہے، آیت الکرسی بھی پڑھ لیں. اور اسی طرح اگر سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں، اور اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انہیں رات کو پڑھتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہو جاتی ہیں. بے شک. تو وہ کافی ہونے سے یہ بھی مراد ہے. تو انشاءاللہ ان کا معاملہ حل ہو جائے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. انشاءاللہ گفتگو بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. پروگرام کو آگے انشاءاللہ بڑھاتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب کافی طویل سوال ہے یہ ہمیں جو موصول ہوا ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنا طویل میں پڑھ تو نہیں سکوں گا لیکن میں آپ کو سمز اپ کر دیتا ہوں. پوچھا گیا ہے کہ سب سے پہلے تو سلام عرض کی ہے جناب مفتی صاحب السلام علیکم. میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. بیوی کے گھر والوں نے رشتہ کروانے والی کے ساتھ مل کر جھوٹ بولا کہ لڑکی پڑھی ہوئی ہے، اور شادی کے بعد انہیں معلوم پڑا 2-4 دن کے اندر انہیں پتہ لگا کہ وہ لڑکی تو پڑھی لکھی نہیں ہے. سب سے پہلے تو یہ لکھتے ہیں. دوسرا ہے کہ ہمیں دھوکے سے شادی کروائی گئی. اب کہہ رہے ہیں کہ اب میں چھوڑنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے کوشش بہت کی ہے کہ نباہ ہو جائے ہمارا، کیونکہ میں پڑھا لکھا ہوں بہت زیادہ، وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. اس وجہ سے پوچھنا تو چاہ رہے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میں نے سنا ہے جو چیز عورت کو دی گئی ہو وہ واپس لینا گناہ ہے، لیکن آگے جو ایک سوال رکھتے ہیں کہ قصور تو ان کا ہے کہ انہوں نے مجھے غلط بیانی کی، ہم سے رشتہ کروانے والی نے بھی، اور جو لڑکی کے گھر والے ہیں انہوں نے بھی غلط بیانی کی. اس سلسلے میں مفتی صاحب وہ چاہ رہے ہیں کہ شرعی طور پہ رہنمائی بتائیے گا. کہہ رہے ہیں میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا ایسا کچھ قدم اٹھانے کے لیے، کچھ واپس لیا جائے یا طلاق کی جانب بڑھا جائے. تو کہتے ہیں پریشان بہت ہوں، مجھے ایسا کچھ بتائیں تاکہ مجھے سکون حاصل ہو جائے. ہم اس بھائی کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہ ہونا یہ ایسا عیب نہیں ہے کہ اس کے بنا پر بندہ طلاق دے دے. اسکول میں یعنی اسکول نہ پڑھنا، اسکول میں ایک دن کے لیے بھی نہ جانا، جی جی یہ ممکن ہے کہ وہ اسکول نہ گئی ہو لیکن اس نے گھر میں کچھ پڑھا ہو، قرآن مجید پڑھنا جانتی ہے، اسی طرح اور کوئی دینی کتب یا دیگر کتب پڑھ لکھ سکتی ہے، تو یہ کافی ہے. اور ہمارا جو مشاہدہ ہے اور ہم نے دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ ایسی عورتیں جو کہ خاوند سے تعلیم میں کم ہوتی ہیں اور یا بالکل ان پڑھ ہوتی ہیں، وہ خاوند کا بہت زیادہ احترام کرتی ہے. اچھا. وہ ان کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ میرا خاوند اتنا پڑھا لکھا، اتنا عظیم شخص ہے، تو اور میں بالکل ایسے کمزور ہوں، تعلیم کے لحاظ سے میں بالکل ہیچ ہوں، تو وہ پھر خاوند کے لیے نا جان تک قربان کر دیتی ہے اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہے، اطاعت گزار ہوتی ہے. تو یہ جو بات ہے اس کو وہ یعنی بنیاد نہ بنائے اس عورت کو چھوڑنے کے لیے، اور بلکہ اس کے ساتھ نباہ کرے. اور میں نے بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور اہل علم، کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اپنی بیویوں کو پھر سے پڑھایا ہے. ایک بہت بڑے عالم اب فوت ہو چکے ہیں، ان کی وہ بیوی بھی فوت ہو چکی ہے. جب ان کی شادی ہوئی تو وہ بیوی ان کی حافظہ نہیں تھی. اچھا. اس عالم نے اس کو روزانہ جتنا سبق وہ یاد کرنا چاہتی تھی اتنا سبق لکھ کے صفحات پہ، اور پھر وہ اسی صفحے سے وہ
یاد کرتی تھی اور وہ حافظہ بن گئی. بعد میں اس نے علم حاصل کیا اور بڑی عالمہ فاضلہ بن گئی. اب دونوں وفات پا چکے. اللہ تعالیٰ دونوں پہ رحمت فرمائے. یہ تو اچھی مثال ہے اس کی. آپ وہ نام لے لیں بشک. اچھی یہ نا ہمارے شیخ تھے بہت بڑے عالم شیخ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ. اچھا ماشاء اللہ. ان کی بیگم تھی اور وہ ایسے ہی انہوں نے اس کو حفظ کرایا. سارا علم تعلیم اور بڑی شاندار خاتون تھی اس لحاظ سے نا تربیت کرتی تھی خواتین کی. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہی اس طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جنہوں نے ان عورت ان پڑھ ہے وہ آئی خاون کے گھر, خاون نے سارا اس کو پڑھایا اور سلسلہ چلایا. تو یہ کوئی حرج نہیں ہے. آپ ابھی سے کوشش کریں ان کو پڑھائے بھی, خود پڑھائیں تو یہ آپ کی شاگرد بھی بن جائے گی, مزید اطاعت بھی کرے گی. تو طلاق دینے کا تو نہ سوچیں. اور جو بات آپ نے سنی ہے وہ ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان عورتوں کو جو کچھ تم نے دیا ہے وہ واپس لے لو ان سے. یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تو لہذا یہ ایسا عذر نہیں ہے جس کی بنا پر آپ طلاق دیں. ہاں وہ کوئی بیمار ہے, دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے, کوئی اور ایسا عیب ہے, تو اس بنا پر آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں. لیکن جب طلاق دی تو جو چیزیں دی ہیں آپ نہیں لے سکتے. اچھا کیونکہ طلاق میں سارا کچھ اسی کے پاس ہی جائے گا. تو بہر صورت ہم ان کو یہی تسلی دیتے ہیں. وہ یہ بھی ایک بات رکھتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا سارے مل کے خرچہ کرتے ہیں. میں نے گفٹس وغیرہ ان کے لیے لیے, زیورات لیے, تو میں تو مقروض ہو گیا. لیکن وہ جو آپ نے پہلے بولا ہے کہ طلاق تو سوچے ہی نا, تو آپ نے ماشاء اللہ اچھی ایگزامپل دی. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. ہوپ فلی کہ انہیں جواب انشاءاللہ مل چکا ہوگا. اپنے ریٹن سوالات کی جانب پڑھتے ہیں. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ بعض رشتہ داروں سے نظر بد کا خدشہ ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب سوال انشاءاللہ کریں گے, لیکن کالر ہمارے ساتھ ایک موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبنم اقبال صاحبہ ہیں سرگودا سے, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مفتی صاحب کو السلام علیکم دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی میرے بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا, کوئی وظیفہ بھی بتا دے اور دعا کر دیں. اچھا اچھا جی, شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب رشتہ نہیں ہو پا رہا, دعا کر دیں اور وظیفہ بھی بتا دیں. جی دعا تو یہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو رشتہ نصیب کرے. عموماً ہم سے جو لوگ پوچھتے ہیں وہ بیٹیوں کے یا بہنوں کے رشتے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, لیکن یہ بیٹے کے متعلق یا بھائی کے متعلق جی بالکل ہماری بہن یہی. تو اس کا مطلب ہے کہ پریشانی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اچھا انتظام فرما دے. ہماری دعا ہے, اور انشاءاللہ ہم علیحدہ لمحات میں بھی دعا کریں گے, دعا گو ہوں گے انشاءاللہ. باقی جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے اس میں ساتھ ساتھ کوشش جستجو اور اپنے جو معیار کے پیمانے ہیں ان میں ذرا نظر ثانی. مجھے نا ایک خاتون نے نا ایسے سوال کیا کہ میں جی رشتوں کے حوالے سے بہت پریشان ہوں, بہت ہی زیادہ نا بڑی نحیف سی آواز سے. مجھے اتنا ان سے ہمدردی, میں نے کہا پوچھوں, ہو سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دے, یعنی ہم کسی سے پوچھ لیں کہ جی ایسا رشتہ موجود ہے. جب میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے تو صحیح کیا, تو انہوں نے جو ڈیمانڈ بتائی نا تو وہ سن کے میں بھی کانوں کو ہاتھ لگانے لگ گیا. تو یہ ہے کہ وہ یعنی اتنی زمین ہو اور اپنا کاروبار ہو اور اپنی زرعی زمین بھی ہو اور یہ بھی ہو وہ بھی ہو اور ادھر رہتا ہو, تو وہ پھر مجھے پتہ چل گیا کہ ان کی پریشانی کا سبب وہ خود ہیں. تو ہمیں جو دین کی تلقین ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم دین دار کو ترجیح دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ, کہ جب تمہارے پاس وہ آئے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو, یہ بیٹی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, بیٹے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے, تو فزوجوہ یعنی نکاح اس کا کر دو. پھر اس حدیث میں تو خیر ظاہر ہے وہ مرد کے رشتے کا تعلق ہے, لیکن اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کا بھی ایسے ہو تو وہ کیا جائے. تو دین کو ترجیح دیں انشاءاللہ. دیکھیں آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں, میں ان سے مشورہ دیتا ہوں, کسی مدرسے اچھے مدرسے کے ناظم سے جا کے ملیں, ان سے کہیں جی ہمارا یہ بیٹا ہے, اس کے لیے ایک اچھی بچی چاہیے, تو کل ہی ان کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بہت اچھی بات کی مفتی صاحب, بہت شکریہ. ہوپ فلی آپ عمل کریں گے انشاءاللہ مفتی صاحب کی بات پر.
اللہ تعالیٰ آسانی پیدا سے فرمائے. رابطہ کر لیں الگ سے. جی جی بالکل, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. سوال کی جانب بڑھتے ہیں مفتی صاحب. مفتی صاحب, پوچھا گیا ہے کہ بعض رشتہ داروں سے نظر بد کا خدشہ ہوتا ہے اور حسد کا بھی, کیا کیا جائے؟ اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے جو 13 خدشات کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے, تو یہ ہوتے ہیں خدشات. ٹھیک ہے, تو ان خدشات کی بنیاد مفتی صاحب ڈسٹرب کرنے کے لیے معذرت. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے ہم انہیں لیں. جی بالکل, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد رمضان صاحب لیا سے بات کر رہے ہیں. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا کرم بھائی جان, آپ سنائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے آپ؟ صاحب جی میں نے یہ پوچھا ہے کہ تہجد کے کتنی رکعت ہوتی ہے, اس میں کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ اچھا جی, شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب تہجد کے وقت میں کتنی رکعات ہیں اور کیا پڑھنا چاہیے اس میں؟ جی جی, تہجد کے وقت جب انسان اٹھے یا تہجد اس نے پڑھنے کا ارادہ کیا, اگر وہ جاگ بھی رہا تو بالفرض, تو تہجد جو ہے اس میں کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور 7 وتر, 1 وتر یا 3 وتر یا 5 جتنے بھی پڑھنا چاہیں. تو اس کے علاوہ 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں, 6 بھی, 8 بھی, جتنی اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. تو اس میں زیادہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت طویل کی جائے. اچھا, اگر کوئی حافظ نہیں ہے تو اس کے لیے یہ سہولت بھی موجود ہے کہ وہ قرآن مجید دیکھ کے پڑھ لے, اور تاکہ اس کا قیام جو ہے نا وہ لمبا ہو, کیونکہ اس وقت میں قیام لمبے کو پسند کیا گیا ہے. اور قرآن مجید کی تلاوت سب سے زیادہ مرغوب ہے اس پوری تہجد کی نماز میں. اور قرآن مجید پھر سمجھ کے پڑھنا, یعنی آپ اگر وہ جو قرآن مجید کا حصہ پڑھنا ہے اس کو پہلے سے آپ ایک دفعہ ویسے پڑھ لیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے, تو وہ آپ کو جو سرور اس میں ملے گا وہ کسی اور چیز میں نہیں مل سکتا. اور یہ قرآن مجید کی تلاوت مطلوب ہے, اور ساتھ ساتھ یہ تہجد کی جتنی رکھتے ہیں اس وقت میسر ہوں, لیکن آخر میں ایک وتر وہ کرنا ہوگا. میکسیمم یا منیمم کوئی ایسی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے کہ میکسیمم ہم اتنی ادا کر سکتے ہیں تہجد کے؟ جی جی, وہ میں نے عرض کی کہ 2 رکعتیں, ٹھیک ہے, 2 رکعتیں تو کم از کم ہوں اور ایک اس کے ساتھ وتر ہو, کم از کم یہ ہے. اور زیادہ زیادہ آپ 8 پڑھ لیں اور 3 وتر پڑھ لیں. اچھا اچھا, 11 رکعت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب پوچھنے والی ہماری بہن ہے, پوچھتی ہیں کہ میں کپڑے سیتی ہوں, لیس بٹن لگانے کے 150 دیتی ہوں, مگر 200 بل میں شامل کر لیتی ہوں, کیونکہ لیس بٹن لگانے والا جو شخص ہے وہ عام لوگوں سے 200 ہی لیتا ہے. ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز؟ ہاں جائز ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں, یعنی کہ یہ بٹن لگانا اور لیس لگانا یہ کسی اور سے لگواتی ہے. ہاں بالکل, تھرڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن, تو وہ عام طور پر اس کا خیال رکھ کے اس کے ساتھ کوئی رعایت کر کے کم پیسے لیتے ہیں, اور باقی لوگوں سے 200 ہی, تو یہ وہی چارج کر سکتی ہے. یہ درمیان میں اس خدمت کی بھی وہ پیسے لے سکتی ہے کہ وہاں پر بھیجا, اور اچھا اچھا اچھا, ہاں جی, ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی اور ایسے لوگ موجود ہیں اس دھرتی پر, یہ بہت امید افزا بات ہے. یہ کردار بڑے شاندار ہیں. دیکھیں کہ ان کو محنت بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ جو اضافی لے رہی ہیں نا, وہ اب یہ کہ میرے لیے یہ ناجائز نہیں, اور کام بھی دیکھیں خود کر رہی ہیں. کام بھی, اور مطلب دیکھا جائے تو کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے, اماؤنٹ بہت بڑی نہیں ہے, لیکن وہ خیال جو ہے ایک ایک پائی کا حلال حرام کی ماشاءاللہ جو تمیز ہے اس سلسلے میں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ ان کو بہت برکتیں سے نوازے. آمین آمین ثم آمین. مفتی نعمان فاروقی صاحب, مفتی صاحب جو ہمارا سوال رہ چکا تھا کہ بعض رشتہ داروں سے نظر بد کا خدشہ ہوتا ہے اور حسد کا بھی, اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جی جی, اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ نے کسی کی طرف جانا ہے, آپ کو خدشہ ہے کہ ان کی نظر لگ جاتی ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم گئے تھے تو تب بھی وہ بیمار ہو گیا تھا, یہ ہوتا ہے ذہن میں, یا وہ ہمارے پاس آئے تھے تو تب بھی ایسا ہوا تھا. تو اب جانا یا بلانا یا ان کا ہمارے ہاں آنا, یعنی ایسی صورت میں وہ ان کو آپ نے روکنا نہیں ہے, ان پہ یہ الزام نہیں لگانا کہ آپ کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے قرائن موجود ہوں, یعنی واضح طور پہ ایسے ہوتا ہی ہو, تو پھر شریعت نے جیسے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو پھر غسل کر لو. وہ غسل کا مطالبہ کس لحاظ سے ہے؟ جب جس کی نظر لگی ہوتی ہے اس کو جس کی نظر لگی ہے اس کا غسل کروایا جاتا ہے, اور اس کے پانی سے پھر اس پہ جس کو نظر لگی ہو اس پہ ڈالا جاتا ہے. اچھا اچھا جی جی, یہ حدیث میں حل بتایا گیا اس کا.
تو وہ اس سے وہ نظر جو ہے نا اتر جاتی ہے. مفتی صاحب اگر ہمیں علم ہی نہیں, ہاں وہی نا, جی میں نے ایک صورت یہ بیان کی. جی ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کس کی ہے, تو ایسے ہی ہم کہیں جی اس کی نظر لگی ہے یا ایسے ہوا ہے, تو ہمیں نہ کسی رشتہ دار کو آنے سے روکنا ہے نہ جانے سے رکنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں وہ احتیاط کرنی ہے جس کی وجہ سے ہم نظر بد سے بچ جائیں. اور میں یہ آپ سے عرض کروں کہ نظر اپنی بھی لگ جاتی ہے, والدین کی لگ جاتی ہے, بہن بھائیوں کی لگ جاتی ہے, میاں بیوی کی لگ جاتی ہے. تو اس وجہ سے نظر جو ہے نا, اس سے بچنے کے جو ہمیں احتیاطی تدابیر بتائی گئیں وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. ماشاء اللہ پڑھیں, جی ماشاء اللہ پڑھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب ایک صحابی کی نظر دوسرے کو لگی اور وہ نہاتے ہوئے جو ہے نا وہ اتنے ایک دم بیمار ہوئے کہ وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف ہوئی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک کسی ایک کو قتل کیوں کرتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کہتا کہ ماشاء اللہ, یعنی ماشاء اللہ کے. ہاں جی, اس سے وہ پھر نا نظر بد وہ اتر جاتی ہے اور اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح جو سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے, یہ پڑھیں. اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے اپنے بچوں کو, اور آپ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کو یہ دم کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اعوذ بکلمات اللہ اعیذکما, یعنی وہ تو اعیذکما کا مطلب ہے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اگر خود بندے نے کرنا ہو تو وہ پڑھے گا اعوذ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دم کریں انشاءاللہ نظر بد انشاءاللہ. سب آپ نے جو فضیلت بیان کی ہے کہ ماشاءاللہ حضرت اتنی لمبی ایک اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ کن کن نے یہ دم کا استعمال کیا ہے, بے شک. تو بالکل الحمدللہ ہمارے لیے یہ نا ماشاءاللہ کے ساتھ جو لفظ اہم ہے وہ بارک اللہ فیک, یعنی بارک اللہ فیک. وہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہیں دی. اور جب بندہ کوئی چیز دیکھے پسند آئے فوراً اس کے اندر برکت کی دعا دے, اللہ اس میں برکت ڈالے. بارک اللہ فیک, عورت ہے, بچی ہے, بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیہم. یہ ایسے الفاظ کہہ کے نا پھر نہ اپنی نظر لگتی ہے نہ کسی اور کی لگتی ہے. بہت شکریہ مفتیان کرام, ماشاءاللہ آپ دونوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے ماشاءاللہ اس کو بیان کیا ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو بکر صاحب کوئٹہ سے ہیں, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, آپ سناؤ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے قرضوں کی خلاصی اور پریشانی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب. ایک تو یہ ہے نا کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے, ترمذی شریف اور دیگر کتب میں ہے. تو یہ دعا وہ پڑھا کرے. اور یہ حسن مسلم جو دعاؤں کی کتاب ہے اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے, تو یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح نماز کے اندر جو آخری قاعدہ ہے اس کے اندر اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. تو اس کے ساتھ پھر یہ بھی پڑھے واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تو یہ دین کے غلبہ, دین کے غالب آنے, مقروض ہو جانے اور بندوں سے بھی دب جانے سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. تو یہ دعائیں پڑھتے جائیں. باقی بھی اپنی زبان میں پڑھ, یا اللہ یہ قرضہ میرا اتار دے, مجھے ان قرضوں سے تکلیف ہو رہی ہے, تو میری مدد فرما. بہت شکریہ. اور اس پہ ایک اور بات کہ وہ اپنا پورا یہ یقین بنائے کہ ہم نے قرض اتارنا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہو جاتی ہے اس کے ساتھ. اچھا بے شک. جی قرض اتارنے کا ایک ہو اور اس کے لیے اقدام ہو, یعنی میں یہ کر رہا ہوں, یہ رقم جمع کر رہا ہوں, اتنی کر لی ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں نا بندے کا, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا اس کے ناصر بن جاتے ہیں, اس کی مدد فرماتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہوپ فلی آپ کو میسیج مل چکا ہوگا. دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ آپ کا قرضہ جو ہے اتارے جلد سے جلد. مفتی صاحب نے جو دعائیں بتائی ہیں ان پر عمل کیجیے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. ریٹن سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ رخصتی سے پہلے خاوند کو کہیں جانے سے متعلق آگاہ کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نکاح ہو چکا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی ابھی تک. نہیں ہوئی. ماشاء اللہ یہ تو نہایت اطاعت گزار ہے اور یہ انشاءاللہ اس کے لیے ایک بہت خوبصورت مستقبل کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو یہ فکر ہے کہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی پھر بھی خاوند کا یہ اتنا خیال ہے. تو اگر یہ پوچھ لیں ان سے تو بہت بہتر ہے کہ ہم نے جانا ہے فلاں جگہ تو اجازت ہے کہ نہیں. اور اگر نہ پوچھے تو اتنی پابندی ان پہ ابھی نہیں ہے کہیں آنے جانے پہ. والد سے پوچھے, بھائیوں سے پوچھے, یہ کافی ہے. لیکن اگر اس سے یہ پوچھ لیتی ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے, ماموں کے گھر جانا ہے تو اجازت ہے کہ نہیں, اور کہیں یار نہ جاؤ تو پھر یہ نہ جائے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو یہ زیادہ اطاعت کی مثال ہے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ریشم سے مردوں کے کپڑے بناتے ہوئے تو فروخت بھی جو آپ کو پتہ ہے کیے جاتے ہیں, لیکن یہ گناہ ہے. اس صورت میں مجھے تو گناہ نہیں ملے گا, ہمارے پوچھنے والے بھائی ہیں پوچھتے ہیں. اصل میں سوال کی نوعیت کچھ ایسے ہے, یعنی کہ ریشم ایک بندہ فروخت کرتا ہے. جی بالکل. اس سے لوگ ریشم کا کپڑا ہے جو آج چائنا سے منگوایا جاتا ہے, اس میں آمیزش بھی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ریشم کو حرام قرار دیا نا, وہ ریشم ہے جو اصلی ہے, قدرتی ریشم جو کیڑے بناتے ہیں. اچھا وہ ممنوع ہے. اچھا ٹھیک. جی وہ ممنوع ہے. دو صورتیں آ جاتی ہیں نا. جی مطلب ایک تو بنانے والا ہے, اگر کوئی لیٹ سپوز باہر سے آیا ہے ہمارے پاس, چائنا سے آیا ہے, اس کو ریشم کے کپڑے کو بنا گیا ہے, بنایا گیا ہے, کسی صورت میں اتارا گیا ہے. اور دوسرا جو آگے اینڈ کسٹمر کو بیچتے ہیں, یہ دو مختلف ہیں. اس دونوں مختلف طریقوں سے سوال پوچھا گیا. جی اصل میں سوال کی بیس تو یہی ہے کہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے, لیکن وہ ریشم حرام ہے جو قدرتی ریشم ہے. اچھا ٹھیک. جو مصنوعی آج کل جیسے سلک کہتے ہیں, یہ وہ ریشم نہیں ہے جیسے حرام کے ہم وہ کیٹیگری میں لائیں گے. ٹھیک ہے. قدرتی ریشم اگر ہو تو اس سے اگر کوئی وہ ایک بندہ فروخت کر رہا ہے تو اسے جو مرضی کوئی بنائے وہ خود ذمہ دار ہے, یہ فروخت کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. فروخت کرنے والا گناہ گار نہیں ہوگا. ہاں اگر اس کو پتہ ہے کہ وہ فلاں شخص وہ بناتے ہی اسے مردانہ لباس ہے یا یہ بناتا ہے, تو اس کو تنبیہ کر سکتا ہے کہ یار یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حدیث میں منع فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور ریشم کو پکڑ کے فرمایا تھا, یعنی سامنے کر کے لوگوں کے کہ یہ میری امت پہ حرام ہے. جی بالکل. تو وہ حدیث انہیں سکھا دی. امت کے مردوں پہ. اچھا یہ ایک اضافہ میں بھی کر دوں, وہ یہ ہے کہ یہ ریشم جو خالص ریشم ہے اس کو فروخت تو کر سکتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ریشمی جبہ خریدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا, تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ نے تو اس سے منع فرمایا ہے. وہ کہتا ہے یہ تو کسی اور کو پہنا دو, خواتین کو پہنا دو. پھر انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا جو غیر مسلم تھے, ابھی اسلام نہیں لائے تھے, مکہ مکرمہ, وہاں پر بھیج دیا. تو ہمارے معاشرے میں تو دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں غیر مسلم, تو اگر ان کو فروخت کر دیا جائے تو گنجائش ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ ہم عموماً کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا بندہ گھر آ رہا ہے, اسے یہ چیز دیں گے, یا کوئی بھی عموماً ہم ان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. کیا یہ کہنا درست ہے ہمارا بندہ, حالانکہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں؟ ہاں یہ جو ہے نا. جی مفتی صاحب معذرت, بہت معذرت, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ہم انہیں پہلے لے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد انیس صاحب ظفروال سے, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے سر, میں کافی دیر سے کال کر رہا تھا لیکن وہ کال لگ نہیں رہی تھی. سر معذرت اس کے لیے, کیونکہ کافی کالز آ رہی ہوتی ہیں, اس وجہ سے شاید کنیکشن کا کوئی ایشو ہو گیا ہوگا. جی پوچھیے سوال. جی سر, میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے دوست ہیں, جی ان کے والد صاحب مسجد میں
خطیب ہیں, خطیب تو نہیں ہے, پڑھے لکھے آدمی ہیں, خطبہ دیتے ہیں, لیکن وہ اپنی اولاد کو ہی ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں, اپنے گھریلو معاملات کو جو ہے نا وہ طنز و تنز کرتے رہتے ہیں. تو وہ لوگوں کو کیا میسج آ رہا ہے؟ نہ کوئی آدمی اس چیز کو, کچھ لوگ تو وہ یعنی کہ وہ نجی طور پہ جو ہے نا وہ تنقید برائے تنقید کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ. تو اس کی وجہ سے بھی کیا نام ہے, کافی ساری ٹینشن ہوتی ہے مسجد میں, لوگ جو ہے نا وہ ٹائم پہ نہیں جاتے. اچھا تو سیکنڈلی میرا چھوٹا بیٹا 10 سال کا, وہ ابھی مجھے بتا رہا تھا کہ میں واش روم میں گیا ہوں تو میری جینز کو, پینٹ کو جو ہے نا وہ پیشاب کا قطرہ لگ گیا, تو میں گیلے ہاتھوں سے پینٹ کو صاف کر لیا. تو کیا وہ میری پینٹ صاف ہو گیا, اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اچھا. اور سیکنڈلی میں اسی دن بھی آپ سے وہ پچھلی بار میں نے کوشچن کیا تھا کہ سجدے میں دعا, لوگ مجھے اس چیز کو بڑا برا سمجھتے ہیں کہ سجدے میں دعا جائز نہیں ہے کسی بھی قسم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی نعمان فاروقی صاحب. مفتی صاحب شارٹ ٹائم ہمارے پاس سے, جو انہوں نے پوچھا گیا ہے اس کا جواب مختصر ٹائم. ہاں, ایک تو ان کا یہ سوال کہ یعنی امام صاحب جو ہے امام صاحب نجی جو اس میں یہ ہے کہ دیکھیے جی اس میں یہ ہوتا ہے, ایسی مثالوں سے نا لوگ متنفر ہوتے ہیں واقعتاً. ایک یہ ایسے جو خطیب یا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ دراصل نفسیاتی طور پہ نا گھر کی ہی نفسیات سے وہ بڑے متاثر ہو کے ساری زندگی اسی کو ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں. یہ ہے کہ بشرا ولا تنفرا, کہ خوشخبریاں دیں, لوگوں کو متنفر نہ کریں. یعنی ایک ہی بات کو بار بار رپیٹ کرتے چلے جانا, اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو بشارتیں سنائیں, نئے سے نئے موضوعات, نئی سے نئی چیزیں. ہمارے معاشرے میں بہت سے اصلاحات کے پہلو موجود ہیں, ان کو وہ لینا چاہیے. دوسرا, جو بچے کی پینٹ پہ وہ پیشاب کا قطرہ لگ گیا اور اس نے ہاتھ گیلا پھیرا, تو اگر تو وہ باقاعدہ طور پہ اس نے اس کو دھو لیا, یا وہ اتنے گیلے تھے کہ اس سے وہ دھل گیا پیشاب کا قطرہ, تو ٹھیک ہے, وہ کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب, جزاک اللہ خیرہ. مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ. اور سجدے میں دعا, سجدے میں دعا وہ دعا کے بارے میں پوچھ رہے تھے, تو وہ ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سجدے میں جو دعا ہے وہ کامن یستجاب لکم, کہ تمہارے لیے قبول کی جائے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. فاجتہدوا فی الدعاء, کہ دعا کی پوری کوشش کرو. اوکے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ملک کے نامور مفتیان کرام, مفتی عبدالولی خان حفظہ اللہ تعالیٰ. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور ان کے ساتھ موجود تھے جی فضیلت الشیخ مفتی نعمان فاروقی حفظہ اللہ تعالیٰ, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ کی بھی تشریف آوری تھی, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے. دونوں مفتیان کرام الحمدللہ ہمارے جو پروگرام ہے اس کی شان ہے, الحمدللہ رونق ہے. اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی, صحت, تندرستی والی زندگی عطا کرے. آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے, پروگرام کیونکہ ختم ہو چکا ہے, اس پروگرام کو کرنے کا مقصد بھی ہمارا جو ہے پیر اور جمعرات کا روزہ, کوشش کریں خود بھی رکھیں, اپنے دوست احباب, اپنے دیگر جو اقربا ہیں, قریب جو لوگ ہیں, انہیں تلقین کریں اور خود پہ بھی لاگو کریں. سب سے پہلے خود شروع کریں, پھر دوسروں کو بھی آپ اس کے بارے میں تلقین کریں. کوشش کیا کریں روزہ رکھا کریں, اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. خوش رہیں, خوشیاں بکھیریں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ علی امیس اور پیغام ٹیلی ویژن کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.